بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم زاد الطالبین شروع کرنے جا رہے ہیں، جو کہ احادیث مبارکہ کی کتاب ہے، اور اس میں چھوٹے چھوٹے احادیث جمع کیے گئے ہیں، اور یہ کتاب ابتدائی درجوں میں پڑھائی جاتی ہے مدارس میں۔ یہاں پر ہم ہر حدیث کا ترجمہ کریں گے، اور اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کا لغوی اور صرفی تحقیق کریں گے۔ پھر ہر حدیث کا مختصر تشریح کریں گے، اور آخر میں کوشش کریں گے کہ ہر ایک حدیث کی نحوی ترکیب بھی کریں، چونکہ یہ کتاب زاد الطالبین حدیث کی کتاب ہے۔ تو آج ہمارا پہلا سبق ہے اس میں، اور اس میں ہم حدیث کے لغوی اور اصطلاحی معنی، موضوع، عرض و آیت اور فضیلت کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث کے لغوی معنی اور اصطلاحی تعریف۔ حدیث کا لغوی معنی بات، گفتگو وغیرہ ہے۔ لغت میں حدیث کہتے ہیں بات کو، گفتگو کو، اور اصطلاحی طور پر حدیث کی تعریف یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ قول اور فعل تو واضح ہے۔ قول کہتے ہیں بات کو، اور فعل کہتے ہیں کام کو، اور تقریر سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی واقعہ کے سامنے ہونے یا علم میں آنے کے بعد خاموش رہنا ہے، کیونکہ یہ خاموشی بھی تائید ہی ہے۔ تقریر سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی واقعہ کے سامنے ہونے یا علم میں آنے کے بعد خاموش رہنا، یہ تقریر کہلاتا ہے۔ یعنی جب کوئی واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں لایا گیا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو، تو یہ خاموشی بھی تائید ہے۔ علم الحدیث اقوال النبی و افعالہ و احوالہ۔ حدیث کی یہ تعریف علماء اصولیین کے نزدیک مشہور، اور یہی ان کے فن کے موافق ہے۔ البتہ محدثین کرام کے حدیث کی مشہور تعریف یہ ہے کہ حدیث ہر اس چیز کا نام ہے جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی گئی ہو۔ محدثین کرام کے مطابق حدیث ہر اس چیز کا نام ہے جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی گئی ہو۔ علم حدیث کا موضوع۔ علم حدیث کا موضوع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سے ہی بحث کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا وغیرہ کیسا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال و اقوال
اور اصول حسنہ کو سمجھنا نہایت ضروری ہے، اور علم حدیث میں اسی سے متعلق بحث کی جاتی ہے۔ علم حدیث کا موضوع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سے ہی بحث کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا وغیرہ کیسا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال و اقوال اور اصول حسنہ کو سمجھنا نہایت ضروری ہے، اور علم حدیث میں اسی سے متعلق بحث کی جاتی ہے۔ علم حدیث کا عرض و آیت۔ عرض و آیت اگرچہ دو لفظ ہیں، مگر عقلاء کے نزدیک دونوں کا مصداق ایک ہی ہے۔ علم حدیث کا عرض و آیت وہ دعائیں اور فضیلتیں حاصل کرنا ہے جو حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے پر وارد ہوتی ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فوعاها وأداها، یعنی اللہ تعالی سرسبز و شاداب رکھے ایسے شخص کو جس نے میری بات سنی، پھر اس کی حفاظت کی اور اسے ایسے شخص تک پہنچا دیا جس نے اس کو نہیں سنا تھا۔ تو بھائی، علم حدیث کا عرض و آیت وہ دعائیں اور فضیلتیں حاصل کرنا ہے جو اس کے پڑھنے اور پڑھانے پر وارد ہوتی ہیں۔ علم حدیث کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فوعاها وأداها، یعنی اللہ تعالی سرسبز و شاداب رکھے ایسے شخص کو جس نے میری بات سنی، پھر اس کی حفاظت کی اور اسے ایسے شخص تک پہنچا دیا جس نے اس کو نہیں سنا تھا۔ دوسری حدیث میں ہے، اللہم ارحم خلفائی، قیل ومن خلفاؤک یا رسول اللہ، قال الذین یروون احادیثی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرمائیے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے خلفاء کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ ہیں جو میری احادیث کو روایت کرتے ہیں اور لوگوں کو ان کی تعلیم دیتے ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے، اللہم ارحم خلفائی، قیل ومن خلفاؤک یا رسول اللہ، قال الذین یروون احادیثی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرمائیے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ ہیں جو میری احادیث کو روایت کرتے ہیں اور لوگوں کو ان کی تعلیم دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم، جس کی ولادت 159 ہجری کو ہوئی تھی، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی طلباء کے اسفار سے اس امت کی بلیات کو دفع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی طلباء کے اسفار سے اس امت کی بلیات کو دور کرتے ہیں۔ امام وکیع بن الجراح، جس کی ولادت 128 ہجری کو ہوئی تھی، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی عبادت
حدیث کی درس و تدریس سے افضل نہیں۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ اگر روایت حدیث کی فضیلت نوافل و مستحبات پر نہ ہوتی تو میں روایت میں مشغول نہ ہوتا۔ امام وکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی عبادت حدیث کی درس و تدریس سے افضل نہیں، اور مزید فرماتے ہیں کہ اگر روایت حدیث کی فضیلت نوافل و مستحبات پر نہ ہوتی تو میں روایت میں مشغول نہ ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں حدیث کو سمجھنے، یاد کرنے، انہیں آگے پہنچانے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔